بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ناہید احمد جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ عز و جل آپ کو جہاں بھی رکھے، اپنے اہل خانہ سمیت بخیریت رکھے، خوش بھی رکھے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ ہمارا چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ عمران خان آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر اور لندن پلان پر کیپٹن صفدر بھی بول پڑے۔ طاہر انجم کی پٹائی یا ٹوپی ڈرامہ، ان تمام ایشوز پہ میں نے بات کرنی ہے۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ طاہر انجم کی سوشل میڈیا پر آپ نے ایک ویڈیو دیکھی جو گردش کر رہی ہے کہ وہ اپنی گاڑی پر آتا ہے اور ایک عورت اس کی گاڑی کے پاس جاتی ہے، دروازہ کھولتے ہی اس کو بڑے پیار کے ساتھ مارنا شروع ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی جب دیکھا اپنے جیسے ہی گاڑی کی باری کھلی تو کپڑے جو طاہر انجم کے تھے، وائٹ کلر کا سوٹ تھا، وہ پہلے ہی قمیض پھٹی ہوئی نظر آئی سامنے۔ اچھا، اس کے بعد کیمرے پہلے ہی وہاں پہ فٹ تھے جو ویڈیو بنانے کے لیے تیار کھڑے تھے، ریڈی کھڑے تھے۔ جیسے وہ عورت گاڑی کے قریب پہنچی تو کیمروں نے وہ ویڈیو محفوظ کر لی۔ عورت کیا کہہ رہی ہے؟ عورت کہہ رہی ہے یہ ہمارے لیڈر کے خلاف ویڈیو بناتا ہے، میں نے اس لیے اس پر تشدد کیا، اور صرف اتنا نہیں، میں ہر اس شخص پر تشدد کروں گی جو ہمارے لیڈر کے خلاف اس طرح کا کام کرے گا۔ اب میڈیا نمائندگان بھی وہاں موجود تھے، اور یہ معاملہ پیش کہاں پر آ رہا ہے؟ پنجاب اسمبلی کے باہر یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ اب میڈیا حضرات سوال کر رہے ہیں کہ آپ کا تعلق تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ وہ عورت جواب دے رہی ہے میرا تعلق ہے یا نہیں ہے، میں تحریک انصاف کی ہی عورت ہوں، میرا تعلق تحریک انصاف سے ہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تحریک انصاف سے نکال دیا گیا ہے یا آپ نے تحریک انصاف چھوڑ دیا ہے۔ اس کے باوجود وہ کہہ رہی ہے کہ ہر اس شخص پر میں حملہ کروں گی جو تحریک انصاف کے چیئرمین کے خلاف نازیبا الفاظ استعمال کرے گا یا ویڈیوز وغیرہ بنائے گا۔ اب یہ پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ وہ کہہ رہی ہے ہر اس شخص پر حملہ کروں گی یا اس طرح کا سلوک کروں گی اس کے ساتھ جس نے بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب کے خلاف کچھ ویڈیوز وغیرہ اس طرح اپلوڈ کیں۔ اچھا، اس کے بعد جو طاہر انجم ہے اس کا انٹرویو سامنے آتا ہے۔ اچھا، وہاں پہ جب وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا آرام سے، وہ تشدد کر رہی ہے، وہ دیکھ رہا ہے، تو بعد میں چاہتے ہوئے اس نے کہا کہ تحریک انصاف والے دہشت گرد ہیں اور عمران خان دہشت گرد ہے، اور گاڑی اس نے پھر دوڑا لی وہاں سے۔ یہ بھی پوائنٹ آپ نے نوٹ کرنا ہے کہ عمران خان دہشت گرد ہے، یہ اس کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے اور اس نے گاڑی دوڑا لی۔ اچھا، اس کے بعد بیان سامنے آیا، وسیم بدامی نے بھی لائن پہ لیا اور بھی بے شمار لوگوں نے۔ تو وہ شخص کیا بیان دیتا ہے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ریسٹورنٹ میں جا رہا تھا، پنجاب اسمبلی کے باہر جب سامنے پہنچا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ وہاں گروہ کھڑا ہے، تو میں نے جس طرح عام روٹین ہوتی ہے پاکستانیوں کی کہ وہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے یہاں، تو میں نے بھی گاڑی کھڑی کر دی وہاں کہ دیکھوں کون ہیں لوگ، کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں انہوں نے بھوک ہڑتالی کیمپ لگایا ہوا تھا۔ اچھا، جیسے میں نے گاڑی کھڑی کیا، یہ عورت اور ایک اور عورت، دو عورتیں میرے پاس آ گئیں، انہوں نے اس عورت نے مجھ پہ تشدد کرنا شروع کر دیا، لیکن میں بھی ہاتھ اٹھا سکتا تھا۔ بہرحال ہماری ٹریننگ اس طرح کی نہیں کی گئی۔ اچھا، نہ جانے یہ ٹریننگ کروانی پڑتی ہے عورتوں کی، کون کرواتا ہے ٹریننگ کہ آپ نے جا کے کسی مرد پہ ویسے ہی تشدد کر دینا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ وہ عورت کون ہے، لیکن اس نے تشدد کیا، یہ تحریک انصاف والوں کے وتیرہ ہے، انہی کا یہ کام ہے۔ ایک انٹرویو میں اس نے کہا کہ یہ تحریک انصاف والے ہے ہی دہشت گرد، اور تحریک
انصاف کا جو بانی ہے، سب سے بڑا دہشت گرد وہ ہے۔ یہ ایک جو ہے انتشار پسند ٹولہ ہے۔ جو سابق وزیر اعظم موجودہ ہیں میاں شہباز شریف صاحب، ان کی پریس کانفرنس بلکہ جو اجلاس ہوا کابینہ کا، اس میں بھی یہ الفاظ استعمال ہو رہے تھے کہ یہ انتشار پسند ٹولہ۔ تو ایسے ہی اس نے بھی بولا، یہ بھی آپ نے پوائنٹ نوٹ کرنا ہے کہ میں پرچہ جو ہے وہ عورت کے خلاف نہیں کٹواؤں گا بلکہ عمران خان کے خلاف کٹواؤں گا، جس نے جیل میں بیٹھ کر 9 مئی کروایا تھا۔ 9 مئی والا واقعہ جیل میں بیٹھ کر کروایا تھا۔ اچھا، یہاں پہ آ کے بلی تھیلے سے باہر نکل آتی ہے کہ میں عمران خان پہ پرچہ جو ہے وہ کٹواؤں گا۔ وہ الفاظ اس نے استعمال کیے جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بھی کیے کہ یہ انتشار پسند ٹولہ ہے، یہ ملک میں افراتفری پھیلاتا ہے۔ تو 9 مئی کا جو معاملہ ہوا، اس نے ملک کی جڑیں جو ہیں وہ ہلا کے رکھ دیں۔ یہ کل کے بیان ہیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب کا، جو کابینہ کا اجلاس بیٹھا۔ اب بلی تھیلے سے باہر یوں نکلی ہے کہ ایک بندے کو اگر پتہ ہو کہ یہ فلاں پارٹی ہے جس کے خلاف میں ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہوں یا اس کے خلاف یا اس کے لیڈر کے خلاف باتیں کرتا ہوں، تو وہاں پہ اسی پارٹی کا مجمع اکٹھا ہوا ہو تو کیا وہ بندہ وہاں کھڑا ہوگا؟ اس کو نہیں پتہ کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا برتاؤ، کیا سلوک کرنا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب جیسے ہی وہ عورت دروازہ کھولتی ہے گاڑی کا، تو قمیض تو طاہر انجم کی پہلے ہی پھٹی ہوئی تھی۔ اس سے پھر تحریک انصاف والوں نے کیا کہا؟ تحریک انصاف والوں نے کہا کہ یہ ڈرامہ پہلے ہی لکھا ہوا تھا کہ اس طرح کا ہم نے ڈرامہ کرنا ہے، کیمرے فٹ تھے، کوئی تشدد نہیں ہوا، کوئی زخم نہیں ہوا، یہ صرف اور صرف اس لیے ڈرامہ رچایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو دہشت گرد قرار دے کر اس پر پابندی لگا دیجیے، عدالت میں ٹھوس ثبوت پیش کیے جائیں کہ دیکھیں تحریک انصاف والے تو دہشت گرد ہیں، وہ جگہ جگہ لوگوں پہ حملے کر رہے ہیں ان کے کارکنان۔ تو یہ ایک بہانہ ہے، اصل عمران خان نشانہ ہے۔ تو وزیر اعظم کے جو الفاظ تھے، یہ شر پسند ٹولہ ہے، سیاسی ٹولہ، تو یہی اس نے بھی طاہر انجم نے بھی الفاظ نکالے کہ یہ دہشت گرد ہے اور میں پرچہ عمران خان پہ کٹواؤں گا دہشت گردی کا۔ تو کڑیوں سے کڑیاں ملائیں تو بلی تھیلے سے باہر نکلتی ہوئی نظر آتی ہے بقول پاکستان تحریک انصاف کے کہ یہ ڈرامہ رچایا گیا، سب ٹوپی ڈرامہ تھا، صرف عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا ذریعہ بنانے کے لیے، ثبوت بنانے کے لیے یہ ٹوپی ڈرامہ تھا۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہوا، دوسری طرف آپ کو پتہ ہے تحریک انصاف تو پہلے دن سے جیسے ان کی حکومت گرائی گئی، عمران خان صاحب یا ان کے پارٹی کے لوگ یہ کہتے تھے کہ لندن پلان کا حصہ ہے۔ تحریک انصاف تو بار بار کہتی تھی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ کیپٹن صفدر صاحب کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ فوجی پہنچ گئے میاں صاحب کے پاس لندن، اور جنرل باجوہ کا انہوں نے ذکر کیا باقاعدہ کہ لندن پہنچ گئے کہ عمران خان تو ملک کی تباہی کر رہا ہے، اس کی حکومت، تو آپ خدا کے لیے پاکستان آئیں اور اپنی حکومت بنائیں۔ تو پھر میاں صاحب کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بنانے کے وعدے پر لایا گیا، لیکن جب الیکشن ہوا 5 بجے سب طاقتوں نے ان کے ساتھ ہاتھ کر دیا ان کے بقول کہ میاں صاحب کو خبر آ گئی کہ مانسرا سے الیکشن ہار رہے ہیں، پھر ان کو چوتھی مرتبہ وزیر اعظم پاکستان نہیں بننے دیا گیا۔ یہ کسی اور کی نہیں، یہ دماد شریف میاں محمد نواز شریف صاحب کے جو دماد ہیں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر عوان صاحب، ان کی یہ گواہی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں پلان واقعی بنا، یعنی تصدیق کی مہر لگا رہے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف والے کہتے ہیں لندن پلان تو حقیقت میں لندن میں پلان بنا۔ باجوہ صاحب وہاں گئے، انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ آئیں، حکومت بنائیں، عمران خان کی حکومت پاکستان کو جو ہے وہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ تو آج انہوں نے تحریک انصاف کے بیانیے کو مضبوط کر دیا، مہر لگا دیا تصدیقی کہ واقعی تحریک انصاف کا بیانیہ درست تھا، درست ہے۔ تو تحریک انصاف والے آپ بڑے خوش ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری بات، ہمارا جو لندن پلان والا بیانیہ تھا وہ سچا ثابت ہوا، میاں صاحب کے جو دماد ہیں وہ بھی اس پہ اب تسلیم کر رہے ہیں۔ اب اس سے بڑھ کے بات کرتے ہیں ٹیلی گراف، یہ اخبار ہے برطانیہ کی، انہوں نے ایک خبر اپنی بریک کی ہے کہ جو سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب ہیں وہ جیل سے جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے اس کے چانسلر کی دوڑ میں شامل ہو رہے ہیں۔
جیل کے اندر سے جو چانسلر بنیں گے ان کی دوڑ میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب بھی شامل ہوں گے۔ انہوں نے مزید ان کے متعلق لکھا جو ان پہ مقدمات ہیں، جو اقوام متحدہ میں قرارداد پاس ہوئی، جو امریکہ نے یا برطانیہ میں جو ان کے فیور میں قراردادیں منظور ہوئیں، ان کے حوالے سے بھی انہوں نے لمبا چوڑا لکھا۔ تو انہوں نے لکھا کہ وہ جو چانسلر ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا، اس کی دوڑ میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب شامل ہیں۔ تو پاکستان میں دیکھیں تو جو ان کے مخالفین ہیں وہ کس طرح کے الزام تراشی کر رہے ہیں، خان صاحب کے خلاف آئے روز مقدمات کی بھی برمار ہوتی ہے اور ویسے بھی الزامات کی بھی برمار ہوتی ہے، لیکن انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں تو خان صاحب کے چرچے پوری دنیا میں ہو رہے ہیں اور تمام ممالک میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے چرچے ہو رہے ہیں، ان کی حمایت میں قراردادیں پاس ہو رہی ہیں، باقاعدہ پاکستان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کو رہا کریں، لیکن اگر دیکھیں پاکستان کی جانب تو وہاں آئے روز ان کے مخالفین ان کے خلاف نت نئے نئے کیسز اور نئے نئے الزام تراشیوں کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، آج کے لیے اتنا ہی، دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔